معاذ اللہ، کوئی پیغمبر خدیم نہیں، کوئی مخلوق خدیم نہیں، اللہ کی ذات خدیم، اللہ کے صفات خدیم، میرے آقا بھی خدیم نہیں۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا 40 دن کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود، 40 دن کے بعد توریت ملی گئی۔ اسے موسیٰ علیہ السلام کو توریت ملی، پوری کی پوری توریت ایک ہی وقت پہ دے دی، پوری کی پوری توریت ایک ہی وقت میں کسے دے دی؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ حضور کا معاملہ یہ نہیں ہے، قرآن کو لینے کے لیے حضور کسی پہاڑ پر نہیں جاتے، کسی پہاڑ پر نہیں جاتے، توریت کو لینا ہوتا ہے تو موسیٰ کو جانا ہوتا ہے، جہاں توریت ہوتی ہے، جہاں کلام اللہ ہوتا ہے، وہاں موسیٰ کو جانا پڑتا ہے۔ توریت کے مقام پر جہاں توریت ملنے والی تھی وہاں حضرت موسیٰ گئے، کلام اللہ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو جانا پڑا۔ اور میرے نبی کی شان یہ ہے کہ میرا نبی جہاں ہے وہی کلام اللہ ہے، میرا نبی جہاں ہے وہی کلام جہاں ہے وہی کلام اللہ۔ حضور اونٹی پر بیٹھے ہیں، اونٹی پر تشریف رکھتے ہیں، وہی کلام اللہ ہے۔ کلام اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ نبی اونٹی پر بیٹھے ہیں، مسند پر بیٹھے ہوں تو میں جاؤں، نہیں، نبی سفر میں ہے، کلام اللہ وہی جا رہا ہے۔ نبی مکان میں نہیں ہے، نبی مکان کے باہر ہے۔ بڑا دولت مند جو ہوتا ہے، بڑا دولت مند جو ہوتا ہے، مالدار جو ہوتا ہے، وہ کسی سے سفر میں ملتا نہیں۔ آپ خود کی نہیں سمجھ رہے، انشاءاللہ اس کے بعد کے مضامین پھر کبھی سنائیں گے۔ میرے نبی کے کان کیسے کان ہیں کہ مسجد نبوی میں خدو میں محمد نظوم کے پاس حضور کے خدموں میں جا کے جو عرض کرتا ہے وہ بھی اتنی ہی آواز میں سنتے ہیں، اور میں گناہگار ارے ٹکور سے پکاروں تو وہ بھی مجھ سے سنتے ہیں۔ پورا نزدیک کے سننے والے وہ کان، میرے نبی کے کان ایسے کان ہیں، دور سے بھی سنتے ہیں، نزدیک کے بھی سنتے ہیں۔ اب لوگوں نے کہا شریف ہو گیا، شریف ہو کیا ہو گیا؟ کتنی جگہ شریک ہوگا یہ شریک چھوڑتا نہیں نا، مسجد میں چھوڑتا ہے شریک، یہ شرک ہر جگہ ہے، تیرا شرک تو ہر جگہ نظر آتا ہے، مسجد میں شریک، میدان میں شریک، سفر میں شریک، حضر میں شریک، قبر میں بھی شریک، کفن میں بھی شریک۔ کیا کرا تھا بھول گیا بندہ؟ حضور کے تعلق سے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان قابل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کیا فرماتے ہیں؟ دور و نزدیک کے سننے والے وہ تعار، دور سے بھی سنتے ہیں، جو ان کے خدموں تک پہنچنے کی سعادت حاصل کر چکے ان کی بھی پکار سنتے ہیں۔ غریب ہے، نادان ہے، مدینے تک کا سفر ان کے لیے دشوار ہے، نہیں جا سکتے، تڑپ رہے ہیں، مچل رہے ہیں زیارت کے لیے، ان کی بھی آواز سنتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے پکار۔ آپ نے اب کہا کہ ان کو تو شریک ہو گیا، دور و نزدیک سے حضور سنتے ہیں، دور و نزدیک سے تو خدا سنتا ہے۔ اب یہ خدا کی صفت خاصہ میں نبی کو کیسے شریک کر دیا؟ شرک ہو گیا۔ اللہ کیا ایمان؟ ایسا ایمان ہے بات پہ چلا جاتا ایمان، ایسا ایمان ہم کو تو مصطفیٰ نے ایسا ایمان دیا کہ ہم چلے جاتے ہیں، ایمان باقی رہتا ہے، ہم چلے جاتے ہیں
یہ ایمان ٹھیک ہے تو چلا گیا، وہ جائے تو چلا گیا، کسی ولی کے مزار کو دیکھ لیے تو چلا گیا، اجمیر کو جانے والی ٹرین کو دیکھ لیے تو چلا گیا، کی بندی کھا گئے تو چلا گیا۔ ایسا کیا یہ ایمان ایسا کمزور کیا کرا تھا؟ آئیے میری طرف فرمایا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے ڈالے کرامت کے نام سلام کیسے پڑھ دیا تم نے؟ دور و نزدیک حضور کیسے سنتے ہیں؟ دور و نزدیک سے حضور کے کان سنتے ہیں کیا؟ پھر کس کے کان سنتے ہیں؟ کیا پوچھ رہا ہے؟ آپ بور ہو گئے؟ نہیں، کیا پوچھ رہا ہے کہ دور و نزدیک سے دور اور نزدیک کی آوازیں حضور کے کان سنتے ہیں کیا؟ کیسے سنتے ہیں حضور کے کان؟ میں نے پوچھا پھر کس کے کان سنتے ہیں؟ دور و نزدیک کی آواز، نزدیک کی آواز بھی دور کی آواز بھی حضور کے کان نہیں سنتے، تو بھیا بتا کے کس کے کان سنتے ہیں؟ دور و نزدیک کی آواز، دور کی بھی آواز ہے، نزدیک کی بھی آواز ہے، کس کے کان سنتے ہیں؟ تیرے کان سنتے ہیں؟ نہیں جی میرے کان کیسا سنیں گے؟ اللہ کو مشرک ہوتا اس کے فتوے کے تحت، اسی کے فتوے کے تحت کس کے کان سنتے ہیں؟ حضور کے کان کو نہیں سنتے، تیرے بیان کے مطابق دور و نزدیک کی آواز کس کے کان سنتے ہیں؟ اللہ کے کان دور سے بھی دور کی آواز بھی سنتے ہیں، نزدیک کی آواز بھی سنتے ہیں، دور کی آواز بھی سنتے ہیں، کس کے کان؟ میں نے کہا تم نے خدا کو مانا ہی نہیں، سمجھے ہیں جس کو یار وہ اللہ ہی نہیں، کچھ اور مرتبہ ہے وہ فہمید سے پرے، کچھ اور مرتبہ ہے وہ فہمید سے پرے، ارے سمجھے ہیں جس کو یار وہ اللہ ہی نہیں۔ حضور کے کان دور کی آواز اور نزدیک کی آواز نہیں سنتے، وہ تو صرف نزدیک کی آواز سنتے ہیں، دور کی آواز بھی نزدیک کی آواز بھی سننے والے حضور کے کان نہیں۔ تو میں نے پوچھا پھر کس کے کان سنتے ہیں؟ اللہ کے کان سنتے ہیں۔ میں نے کہا کہ جس کے کان ہوں وہ اللہ ہی نہیں، جس کے کان ہوں وہ اللہ ہی نہیں۔ کہاں گیا اللہ کو پانے کے لیے؟ مصطفیٰ کو چاہا نہیں، خدا کو چاہنے چلا، الٹ گئے حضرت اس لیے فرمایا مجھ سے محبت ہے تو نبی کے پیچھے ہو جاؤ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے مصطفیٰ جسے مجھ سے محبت ہو گئی ہے اسے کہو کہ تمہارے ساتھ ہو جائے، تمہارے نقشے قدم پر چلے، تمہارے ساتھ آئے گا تو ڈائریکٹ مجھ تک پہنچے گا، تم تک پہنچنا ہی مجھ تک پہنچنا ہے، تم تک پہنچنا ہی مجھ تک پہنچنا ہے۔ جو مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے ہم اسے آسان راستہ بتاتے ہیں، فاتبعونی کی منزل میں لا لو، مصطفیٰ تم تک پہنچا لو، تم اپنے قریب کر لو، ارے تمہارا قرب ہی ہمارا قرب ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، جو مصطفیٰ کا در ہے وہی خدا کا در ہے۔ مصطفیٰ کا در پر پہنچ کر یہ نہ سوچ کہ آپ خدا کا در
نبی کی چوکھٹ دیکھ لی، نبی کی چوکھٹ دیکھ لی، یہی تو خدا کی چوکھٹ ہے۔ نبی کا دربار دیکھ لیا، یہی تو خدا کا دربار گوہرمار ہے۔ نبی کے در کی بہاریں دیکھ لی، یہی تو خدا کے دربار کی بہاریں ہیں، یہی تو خدا کے دربار کی بہاریں ہیں۔ اسی لیے کہا کہ پہلے مکے کو جاؤ، پہلی بار حج کرنا چاہتے ہو، پہلی بار حج کر رہے ہو تو پہلے کعبے کو جاؤ، یہ ابتدا ہے، پھر مدینے کو جاؤ، یہ انتہا ہے۔ اور کعبے کی زیارت فرض قرار دی، کعبے کی زیارت فرض، حج فرض، میرے آقا کی زیارت، گنبد خضرا کی زیارت، سنہری جانیوں کی زیارت، حضور کے قدموں میں پہنچنا فرض نہیں۔ کعبے کی زیارت، کعبے کو جانا فرض، حضور کے قدموں میں جانا کیوں؟ کیوں؟ کعبے کو جانا نہیں جائیں گے تو تاریخ فرض ہوں گے، حضور کے آستانے پر نہیں جائیں گے تو تاریخ فرض بھی ہوں گے، فرض نہیں قرار دیا، کیوں؟ امتحان ہے، امتحان ہے کہ میں فرض قرار نہیں دوں گا میرے محبوب کی زیارت کو۔ سبحان اللہ، فرض نہیں جانتا ہے کہ فرض نہیں ہے، اس کے باوجود کون آتا ہے، اور فرض نہیں ہے سمجھ کر کون نہیں آتا، امتحان ہے۔ اگر فرض ہوتا، رسول اللہ کی زیارت فرض ہوتی تو سنی بھی جاتا، عاشق رسول بھی جاتا، مستاق رسول بھی جاتا، دل میں بولتا ہوا جاتا کیا کریں حضرت فرض ہے نا، مرے دل سے جاتا، مرے دل سے جاتا، مرے دل سے۔ اللہ نے کہا کہ آنا ہے تو دل سے آ، روح سے آ، اڑ کر آ، مسکراتا ہوا، خوشیاں مناتا ہوا۔ میں نے فرض نہیں قرار دیا ہے، پھر بھی فرض سے زیادہ فرض سمجھ کر آ۔ تیری محبت نے فرض قرار دیا ہے تو آ، شریعت نے تو فرض قرار نہیں دیا، تیرے عشق نبی نے فرض قرار دیا ہے تو آ۔ محبوب کے در پر جانے کو کوئی فرض قرار دیتا ہے، لیکن دل فرض قرار دیتا ہے، روح فرض قرار دیتی ہے۔ امتحان لیا ہے خدا نے کہ فرض نہیں ہوگا، پھر بھی عشاق رسول برابر آئیں گے۔ جو آتا ہے فرض نہیں ہونے کے باوجود وہ عاشق ہے، جو فرض نہیں ہے سمجھ کر نہیں آتا وہ گمراہ۔ اس طرح اللہ نے نبی کو نہ چاہنے والوں کو نبی کی زیارت سے دور رکھا۔ جو دیوانے ہیں وہی آئیں، جن کے دل پاک ہو وہی آئیں، جو ناپاک دل رکھتے ہیں نہ آئیں۔ فکر کرنے کے لیے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ ہو جاؤ آج کے دن ہے، ہمارے میں گستاخی پیغمبر ہے، تم دلیل ڈھونڈتے ہو۔ میرے محبوب کے روضے پہ آنے کا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، فلاں ہے، چنا ہے، یہ دیکھ دلیل دیکھ کے آتے، دلیل دیکھ کے آنے والے کو آنے کی ضرورت نہیں، جو بے دلیل بھاگ کے آتا
شمع یہ بھی دیکھتا نہیں، پیغمبر یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ شمع جو جل رہی ہے کہاں جل رہی ہے،